بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج 22 نومبر 2020 ہے اور یہاں مسیساگا کینیڈا میں موسم سرما کی پہلی سنو جو ہے وہ آج صبح سے پڑ رہی ہے، اور آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو سنو نظر آئے گی، جس کی وجہ سے موسم جو ہے وہ جب سنو پڑتی ہے تو بڑا انتہائی خوشگوار لگتا ہے، بڑا مزیدار لگتا ہے۔ جب سنو کے گالے گرتے ہیں زمین پہ تو بڑا دلکش منظر ہوتا ہے وہ، اور اس وقت کوئی اتنی ٹھنڈ بھی نہیں لگتی، لیکن اس کے بعد پھر جو مسائل درپیش رہتے ہیں، گاڑیاں صاف کرنی، اپنے ڈرائیو وے صاف کرنے، روڈز کی کلیننگ کے لیے پھر بلڈوزرز آ جاتے ہیں، تو خاص اس طرح کی کوئی ایسی مشکلات تو درپیش نہیں ہوتی جیسے دوسرے ملکوں میں جو ترقی پذیر ہیں، لیکن یہاں آج بہرحال موسم کی پہلی جو تھی موسم سرما کی وہ سنو پڑی ہے اور صبح سے پڑ رہی ہے، تو جس سے ہر چیز جو ہے وہ اس پہ ایک حسن سا چھا گیا ہے، ایک سفیدی ہے جو ہر طرف جو ہے وہ نظر آئے گی آپ کو، درختوں پہ، گھروں پہ، روڈز پر کاریں اٹی پڑی ہیں برف سے۔ آج شام تک چلے گی یہ، اس کے بعد جو ہے وہ پھر کچھ دن کی بریک آئے گی، تو یہ ایک موسم کا جو معاملہ ہے، جو سائیکل ہے موسم کا، وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے جو تھا وہ فال گزرا، خزاں، جس میں درختوں سے پتے جو تھے وہ پیلے پہلے ہوئے، پھر اس کے بعد کمزور ہوئے، پھر وہ جھڑ جھڑ کے نیچے گرے زمین پہ اور زمین کو انہوں نے رنگین کیا۔ اس سے پہلے موسم گرما تھا، 3-4 ماہ رہا، وہ بڑا زبردست تھا۔ موسم گرما عام طور پہ بڑا زبردست ہوتا ہے، یہاں پہ بڑے لوگ آتے ہیں اندرون ملک سے بھی اور بیرون ملک سے بھی سیاحت کے لیے، اور خوب لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کینیڈا جو ہے یہ ایک بڑی زبردست ڈیسٹینیشن ہے سیاحوں کے لیے، جو پسند کرتے ہیں گرمیوں میں آنا یا فال سیزن میں آنا یا پھر ونٹر میں، یا ونٹر سپورٹس بہت زیادہ جو ہیں وہ کھیلی جاتی ہیں اور لوگوں کو انتظار رہتا ہے اس کا، ڈیفرنٹ انڈور بھی اور آؤٹ ڈور پلیسز پر بھی۔ تو بہرحال آج یہ پہلی موسم کی سنو تھی جو میں نے کہا آپ سے شیئر کریں اور آپ کو دکھائیں بھی پیچھے اس کا منظر۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ پچھلے 3-4 دن میں ہوئی، اس میں جو سب سے بینگ ایک یوٹیوب چینل آپریٹر اور ایک کالم رائٹر، جو بات ایک شرمندگی کی تھی اور جو بات بیسیکلی کوئی نئی نہیں ہے، جو ریٹ پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نجم سیٹھی کی قیادت میں 16 صحافیوں نے، وہ کافی زیر بحث رہی، اور اس پر جو تنقید تھی بیسیکلی وہ صحافیوں کی طرف سے ہی آئی، جس سے یہ ایک جو تھی وہ کلیئر کٹ پکچر سامنے آ گئی کہ جرنلسٹ جو ہیں یہ بھی پارٹی بازی کا شکار رہتے ہیں اور یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ بات یہ جرنلسٹ سارے جو اس وقت یوٹیوب وغیرہ پر بھی کر رہے ہیں، اپنے چینل چلا رہے ہیں، اور دوسرے بھی مین اسٹریم میڈیا کے، یہ سب بھی یہ بات کر رہے تھے، لیکن یہ بات میرا خیال ہے کوئی نئی نہیں ہے۔ جب سے خاص طور پہ 1985 کے بعد نواز شریف کی سیاست میں جب انٹری ہوئی، تو اس کے بعد ہی یہ جو تھی پیسے کی سیاست، بریف کیس کی سیاست، پلاٹوں کی سیاست یہ شروع ہو گئی، اور وہ نہ صرف پولیٹیکل لوگوں کے لیے تھی، وہ بیوروکریسی کے لیے بھی تھی، اس میں بہت ساری کرپشن والے معاملات، اس کے علاوہ وہ صحافیوں میں بھی تھی، اور اسی دور میں پچھلے 25-30 سالوں میں بہت سارے جو اس زمانے میں بالکل ایک کالم لکھ کر گزارا کرتے تھے اور موٹر سائیکلوں پہ سفر کرتے تھے لوگ، وہ جو ہی یہ ان کی گورنمنٹیں آئیں اور انہوں نے ان کو نوازنا شروع کیا پیسوں کی شکل میں، برآمد کی شکل میں، پلاٹوں کی شکل میں، تو وہ بھی دیکھتے دیکھتے پچھلے 15-20 سالوں میں ان کی جو فائنانشیل پوزیشن تھی وہ بہت زیادہ جو تھی وہ اسٹرانگ نظر آئی، سب کے سامنے یہ سچویشن ہے، اور اس میں بڑے بڑے جو پرانے صحافی بھی تھے وہ بھی تھے،
اور جو نئے تھے اس زمانے میں وہ بھی تھے، ان کو بھی بہت پروموٹ کیا انہوں نے، اور ایک لابی تیار کی انہوں نے نواز شریف صاحب نے بہت عرصہ پہلے، ایک پنیری لگائی صحافیوں کی، اسی طرح ایک پنیری لگائی انہوں نے سرکاری ملازمین کی، اسی طرح ایک پنیری لگائی انہوں نے بیوروکریسی میں اور ججز میں، یہ جو عدلیہ ہے اس میں. تو یہ 5-6 جو شعبے تھے بڑے بڑے، اس میں پھر یہ بزنس مین جو تھے ان کو مراحت دیں بہت ساری، اور ان کے قرضے معاف کیے. تو یہ ایک 5-6 جو بڑے بڑے کارٹلز تھے یہ تیار کیے، اور پھر ان سے یہ گورنمنٹ ان کی بیساکھیوں پہ چلاتے رہے، اور ان کے یعنی ان کی سپورٹ رہی ان کو بہت ساری، جس کا سارا جو ایک سامنے صورت آتی رہتی ہے اس کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی چنبے کی بات نہیں تھی کہ یہ 15-16 لوگ اٹھ کے چلے گئے اور یہ آزادی صحافت کے لیے یا آزادی اظہار کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو یہ میرے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ان کا جب انہوں نے اتنی مراعات لیں نواز شریف اینڈ کمپنی سے، تو پھر یہ ان کا بنتا تھا کہ یہ جائیں اور جا کر وہاں پر بے شک نام نواز شریف کا یا باقی جو ان کی جو ایبسکاؤنڈرز ہیں سارے فیملی کے ممبران، ان کا نہیں لیا گیا وہاں پہ. تو ایک جنرل سی وہ ریٹ پٹیشن دائر کی گئی جس میں آزادی اظہار رائے جو تھا اس کو مین جو تھا وہ پریئر بنایا. لیکن یہ بات اس میں یہاں تھی، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بھی یہ بات بڑے زور دے کے پوچھی ان سے کہ آپ کن کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، کن کے لیے آپ کو یہ آزادی اظہار چاہیے؟ اگر آپ کو کنوکٹڈ لوگوں کے لیے چاہیے، آپ کو ایبسکاؤنڈرز کے لیے چاہیے، تو وہ تو پھر سب کو دینی پڑے گی. آپ بتائیں، آپ نام لیں. تو یہ نام تو نہیں لے سکے وہاں پہ. وہ اکرم راجہ صاحب جو تھے، جو وکیل ہیں ان کے اور بڑے نامور وکیل ہیں، ان کو بھی میں چاہیے تھا، میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس میں جانے سے پہلے ذرا سوچتے کہ یہ میں کس قسم کی پٹیشن لے کے جا رہا ہوں. تو بہرحال یہ انفارچونیٹ ایک واقعہ ہے. یہ اسی طرح کا واقعہ یاد رکھنے والا جیسے یہ انہوں نے 190 اراکین جو تھے قومی اور اسمبلی کے اور سینٹ کے، جنہوں نے ووٹ دیا ایف کے خلاف جوائنٹ سیشن میں، تو ان کی تصاویر بھی جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں ثبت ہو چکی ہیں، دماغوں میں. وہ یاد رہیں گی لوگوں کو کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا. نہیں اسی طرح جس طرح کہ ہمیں پاکستان کے وقت بہت سارے ہماری مذہبی جماعتوں نے بھی پاکستان کی مخالفت کی تھی، تو آج 73 ایئرز کے بعد بھی ان کو لوگ بھولے نہیں. ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. تو وہ کتابوں میں بھی ہے، جو اس زمانے کے لوگ ہیں، پھر آگے نسل در نسل یہ بات چلتی آ رہی ہے. تو یہ بات بھی بھولنے والی نہیں ہے. جو صحافیوں کے ماتھے کے اوپر کلنک کا ٹیکہ انہوں نے لگایا ہے، یہ 15-16 لوگوں نے، جس میں خواتین بھی شامل ہیں، نسیم زہرا وغیرہ، اور یہ آسمہ شیرازی. تو یہ سب مراعات لیتی رہی ہیں ان کے ساتھ، ان کے سے نواز شریف اینڈ فیملی سے. اور یہ ایز ان کے یعنی پے رول پہ ہی کام کرتے ہیں بیسیکلی. اور شکیل الرحمان گروپ ہے، یہ سارا اکٹھا ہے، سارا سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ناکام ان کی جو تھی وہ ایک کوشش ہوئی، اور لیکن اس سے صحافیوں کو بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے جو irreparable ہے. تو اس پہ خاصی لے دے ہو رہی ہے. کافی جو جرنلسٹ ہیں وہ اس پہ لان تان کر رہے ہیں ان کو. لیکن یہ لان تان، یہ ساری چیزیں پاکستان میں یہ معمول کا کام ہے. یہ سب جو ہیں یہ غیرت پروف لوگ ہیں. ان کو کچھ بھی آپ کہہ لیں، کچھ ان کو اس کا اثر نہیں ہوگا. دوسری طرف پی ڈی ایم جو ہے وہ پشاور میں آج انہوں نے جلسہ کیا. گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں بھی ملی، اس کے باوجود انہوں نے جلسہ کیا. اور جس طرح اب کرونا وائرس کے کیسز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے وہاں پہ بڑھ رہے ہیں، سیکنڈ ویو جو ہے بڑی مہلک نظر آ رہی ہے. یہاں پر بھی کینیڈا میں بھی ایون لاک ڈاؤن کر دیا گیا بہت سارے جگہ پہ. تو وہاں پر بھی پاکستان میں بھی اسی طرح اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہیں، سندھ میں بھی، آزاد کشمیر میں اور مختلف جگہوں پہ. تو اب ان کو چاہیے یہ جو بیسیکلی میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید گورنمنٹ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ کریں جلسے، اور یہ کرونا کا شکار ہو گئی اپنی جو ہے وہ
منزل کو پہنچیں، یہ کسی پہ مدعا نہ پڑے. لیکن یہ بہرحال بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. نہ تو جلسوں سے کسی نے جانا ہے کسی گورنمنٹ نے، اور نہ ہی یہ کبھی گئی ہیں. گورنمنٹ یہ سب کو پتہ ہے، یہ ایسے بس ایک سیاسی دکانداری انہوں نے چمکائی ہوئی ہے اور لگائی ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو رہا ہے اس کے. خاص طور پہ بلاول کو سب سے زیادہ پیپل پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، جس کی تھوڑی بہت ساکھ بہتر ہے نون لیگ سے. تو اس کے بعد نواز شریف نے اور مریم نے تو نون لیگ میں جو بیانیہ ایک اپنا دیا ہے اس سے تو بیڑا گرک ہی کر دیا انہوں نے. اور جو رہی صحیح کسر تھی بالکل وہ نکل گئی ہے نون لیگ کے حق میں. جو لوگ تھے جو پاکستان میں تھے اور جو ایون اوورسیز تھے، پھر ایاز صادق نے جو سٹیٹمنٹ دی اس نے بھی بیڑا گرک کر دیا ان کا. تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ اسپیشلی لوگوں کی صحت سے نہ کھیلیں، اور ان کو اپنے جلسے اور یہ اجتماع جو ہیں یہ منسوخ کرنے چاہیے. اور یہ جب سردیاں گزر جائیں، کیونکہ یہ سردیوں میں اس کی ویو جو ایک مشاہدے میں بات آ رہی ہے وہ یہی ہے. یہاں پر بھی گرمیوں میں کم ہو گئے تھے کیسز، سب کچھ کھل گیا تھا. تو اب یہاں پر بھی ٹھنڈ آ رہی ہے، لوگوں کو فلو وغیرہ ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے پھر آگے یہ کام بڑھتا ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ وہاں پر بھی سردی آ رہی ہے اور وہاں پر بھی فلو اور بخار اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں وہ آپ کو پتہ کہ ہو جاتی ہیں عام. تو ان کو چاہیے کہ یہ اس کو ختم کریں اور گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کی انسٹرکشنز ہیں اس کو اوبے کریں. یہ جلسے جلوس ہوتے رہیں گے، اور ان کا جو بیانیہ ہے ساری کی ساری پی ڈی ایم کا وہ تو سب کے سامنے ہے اور اس میں کوئی جان نہیں ہے. یہ ایسے ہی فضل الرحمان نے ایک ضد میں آ کے غصے میں آ کے یہ سب کچھ وہ چاہ رہا کرنا ہے. لیکن وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران خان کو جو ہے وہ گرا سکے گا یا اس کو مرعوب کر سکے گا یا اس کو ڈرا دھمکا سکے گا. یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.